بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ بچوں میں آپ کا معلم سر نوید عظیم نقشبندی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے رپورٹ نویسی۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رپورٹ نویسی او لیولز اردو سلیبس بی کے پیپر 1 کا سوال ہے۔ اس کے اندر کل مارکس ہوتے ہیں 20 یعنی 20 اور آپ کو 200 الفاظ یعنی 200 ورڈز لکھنے ہوتے ہیں۔ ہمارا آج کا سوال ہے، اپنے شہر میں نوجوانوں کے لیے کھیلوں کی سہولیات کے حوالے سے اپنے اسکول میگزین کے لیے ایک رپورٹ تحریر کریں۔ یعنی آپ نے اپنی رپورٹ میں بتانا ہے کہ آپ کے شہر میں نوجوانوں کے لیے، طلباء کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، یوتھ کے لیے اسپورٹس کی کیا فیسلٹیز ہیں۔ آپ نے اس کا اچھا بھی بتانا ہے کہ اچھا کیا ہے اور کیا برا ہے، اور آپ یہ بھی بتائیں گے کہ اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اس طرح 3 چیزوں پر آپ فوکس کریں گے۔ تو دیکھیں اس کے اہم نکات میں آپ کیا کیا لکھ سکتے ہیں۔ کھیل کے میدانوں کی کمی۔ ہم سب کراچی میں رہتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں کھیل کے میدان بہت کم ہیں۔ جہاں کھیل کے میدان ہوتے بھی ہیں وہاں مارکیٹ لگ جاتی ہے، وہاں پہ بچت بازار لگ جاتے ہیں، وہاں پر عمارتیں یعنی بلڈنگ بن جاتی ہیں اور وہ کھیل کی جگہ ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی کاروباری طور پر اس جگہ کو استعمال میں لے لیا جاتا ہے اور نوجوانوں کے لیے کھیل کی کوئی جگہ باقی نہیں بچتی۔ اسپورٹس کلب اور تربیتی اداروں کی کا فقدان کہتے ہیں کمی کو۔ یعنی ہمارے یہاں بہت سارے اسپورٹس کلب ایسے نہیں ہیں جو بہت سارے ہوں اور جو لوگ نوجوانوں کو کسی بھی کھیل کی اچھی تربیت کی طرف ورڈ یوز کر رہے ہیں، ٹریننگ کے لیے اچھی تربیت فراہم کر سکیں۔ اور اگر ہیں بھی اسپورٹس کے ادارے، اسپورٹس کلب، تو ان کی فیسیں اتنی زیادہ مہنگی ہوتی ہیں، اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ہر نوجوان یہ فیس یا یہ اخراجات کہتے ہیں ایکسپینسز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ تربیت کاروں کی کمی یعنی ٹرینرز کی کمی۔ ہمارے یہاں ٹرینرز کم ہیں، اچھا سکھانے والے کم ہیں، تو اگر نوجوانوں کو کسی کھیل کا شوق بھی ہو تو تربیت کار نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کھیل میں بہتری نہیں لا پاتا، اس کی صلاحیتیں بہتر نہیں ہو پاتی۔ حکومتی اداروں کی عدم توجہ۔ دیکھیں یہ کام حکومت کا ہوتا ہے کہ وہ مختلف علاقوں میں کھیل کے میدان تعمیر کروائے، لیکن اگر حکومت کے ادارے وہ توجہ نہیں دیں گے، وہ رشوت دیں گے اور کھیل کی جگہ کو کسی اور کام میں لانے کی اجازت دے دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہاں پر کھیل کا میدان نہیں بن پائے گا۔ تو حکومتی ادارے عدم توجہ مطلب ان کی توجہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے جو کھیل کے میدان مختلف علاقوں میں نقشے میں موجود ہوتا ہے، میپ میں موجود ہوتا ہے کہ اس علاقے میں کھیل کا میدان یہاں پر ہے، لیکن وہ رشوت کی وجہ سے، وہ کسی اور وجہ سے، قبضہ مافیا کی وجہ سے، وہ کاروباری اداروں کی وجہ سے وہ زمین ہتھیا لی جاتی ہے اور اس پر کھیل کا میدان نہیں بن پاتا۔ گلی سڑک پر کھیلنے سے حادثات کا خدشہ یعنی ڈر۔ کھیل کا میدان نہیں ہوتا بچوں تو نوجوان بچے جو ہیں وہ گلیوں اور سڑکوں پر کھیلتے ہیں۔ اگر آپ اخبارات پڑھتے ہوں تو آئے دن ایسی خبریں جو ہے اخبارات کا حصہ بنتی ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں نوجوان یا فلاں بچے جو ہے وہ کھیل کے دوران کسی تیز رفتار گاڑی کے حادثے کا شکار ہو گئے، یا گیند کہیں پر جانے سے کسی گھر میں جانے سے لڑائی جھگڑے ہو گئے، یا کچھ اور خطرناک معاملات پیش آ گئے۔ یہ اس وجہ سے کہ چھوٹی چھوٹی گلیوں یا مین سڑکوں پر کھیلنے سے نوجوانوں کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سوشل میڈیا کے استعمال کی لت لگنا مطلب بری عادت۔ سوشل میڈیا کے استعمال کی وجہ سے بھی بہت سے نوجوان اپنی جسمانی صلاحیتوں کو، اپنی ذہنی صلاحیتوں کو کھیل کے بجائے
फजूल कामों में या सोशल मीडिया पर ज़ाया कर रहे हैं और उनके अंदर शौक पैदा नहीं हो रहा। इसके अलावा मीडिया जो है वो भी अपना काम अंजाम नहीं दे रहा। यहाँ पर मैं एक और बार लिखना चाहूँगा कि अगर आप ज़राए अबलाग अगर हमारा काम है, ज़राए अबलाग कहते हैं बच्चों मीडिया को, ज़राए अबलाग, अगर ज़राए अबलाग अपना काम अंजाम दे तो इससे ये फायदा होगा कि नौजवानों में खेल का शऊर बेदार होगा, दिलचस्पी पैदा होगी। अगर हुकूमत के जरिए मोहल्ला कमेटियां मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले का इनेकाद करवाएं तो तब भी नौजवानों में खेल की दिलचस्पी पैदा होगी। अगर खेल के मैदान तामीर किए जाएं, खेलों का सामान सस्ता दिया जाए, तब भी नौजवान खेल की तरफ राग़िब होंगे, यानी इंटरेस्ट देंगे। तो ये चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। पहले आपने बताना है क्या मसाइल हैं, फिर आपने इसका हल बताना है, और इसमें आप एक शेर भी लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज के दायरे बेहतर इस्तेमाल के लिए। कोई मैदान में अगर आए, कोई मैदान में अगर आए, हक तो ये है उठा के सर आए, हक तो ये है उठा के सर आए। तो बच्चों आज हमने रिपोर्ट नवीसी लिखना सीखा। रिपोर्ट नवीसी 200 अल्फाज की है, आप कम से कम 3 पैराग्राफ में लिखें, और शुरू में आपने जो 4 हेडिंग्स डालनी होती हैं, रिपोर्टर, मौजू, मकाम और तारीख, ये जरूर लिखें। इस पैटर्न के साथ अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपने कमेंट से जरूर आगाह करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।